LDA ایونیو 1 توسیع کا مستقبل ایک بار پھر غیر یقینی صورتحال میں ہے۔ سپٹمبر 2025 سے جون 2026 تک کمیٹی نتیجہ نہیں دے سکی۔ LDA اتھارٹی کے 20 اگست 2025 کے اجلاس کے بعد ریویو کمیٹی تشکیل دی گئی مگر معاملہ آگے نہیں بڑھ سکا۔ مزید تفصیلات جانیں گے زین العابدین سے۔ جی زین بتائیے گا۔ LDA ایونیو 1 توسیع کا مستقبل ایک بار پھر غیر یقینی صورتحال کا شکار ہو چکا ہے۔ ستمبر 2025 سے جون 2026 تک LDA گورننگ باڈی کی بنائی گئی کمیٹی نتیجہ نہ دے سکی۔ LDA اتھارٹی کے 20 اگست 2025 کے اجلاس کے بعد ریویو کمیٹی تشکیل دی گئی مگر معاملہ آگے نہ بڑھ سکا۔ LDA ایکٹ 1975 کی دفعہ 13 سب کلاس 3 کے تحت نوٹیفائی شدہ علاقے میں اسکیم کی ترقی کا معاملہ تاحال لٹک چکا ہے۔ ایڈیشنل DG اربن پلاننگ پورم بھٹی کو کمیٹی کا کنوینر مقرر کیا گیا تھا اور ڈائریکٹر میٹروپولیٹن پلاننگ 5، ڈائریکٹر ہاؤسنگ لینڈ ایکویزیشن اور ڈائریکٹر لاء کو کمیٹی کا ممبر مقرر کیا گیا تاکہ اس علاقے کے مستقبل کا جو فیصلہ ہے وہ کیا جا سکے۔ درخواست گزاروں کے علاقے کو ڈی نوٹیفائی کرنے کے معاملے پر قائم کمیٹی مالکان کو ریلیف نہ دے سکی اور اراضی کے اخراج کا طریقہ کار آج تک طے نہ ہو سکا۔ مکمل ٹوپوگرافیکل سروے کے بعد علاقے کا جامع جائزہ لینے کی ہدایت بھی فائدوں تک محدود رہی۔ LDA گورننگ باڈی کے حکم پر بننے والی کمیٹی گورننگ باڈی کو دوبارہ بریف بھی نہ کر سکی۔ یہی وجہ ہے کہ 3 دہائیوں سے غیر آباد اراضی کو قابل استعمال بنانے کا معاملہ تاحال حل طلب ہے۔ موجودہ صورتحال میں مالکان اپنی ہی زمین پر تعمیرات سے محروم ہیں اور فیصلے کے انتظار میں وقت گزر رہا ہے۔ تعمیراتی نقشوں، لینڈ سب ڈویژن اور لینڈ یوز کنورژن پر LDA کے اعتراضات برقرار ہیں، لیکن ایک ہی علاقے میں جہاں LDA اعتراضات دائر کر رہا ہے وہیں پر ٹیپا اور واسا چارجز بھی وصول کرنے میں مصروف ہے۔ نقشہ منظور نہ ہونے کے باوجود ٹیپا اور واسا کی فیسیں وصولی پر سوالات اٹھنے لگے ہیں۔ سرکاری اداروں کی پالیسیوں میں تضاد کی وجہ سے شہری غیر یقینی صورتحال کا شکار ہیں اور دوسری جانب وزیر اعلیٰ پنجاب کے ای-بیس پروجیکٹ بھی کمیٹی کی سست روی کے باعث متاثر ہو رہا ہے۔ ای-بیس پروجیکٹ کمیٹی کی نااہلی اور انتظامی غفلت کی وجہ سے عملی پیش رفت سے محروم ہے۔ ستمبر 2025 سے جون 2026 تک سفارشات اور فیصلوں پر ابھی تک خاموشی برقرار ہے۔ ایونیو 1 توسیع میں شامل اراضی کے مالکان فیصلوں کے منتظر ہیں اور فائلیں ابھی تک حرکت میں نہ آ سکیں۔ بہت شکریہ زین۔ اب آپ کو بتائیں کہ صوبائی وزیر صحت خواجہ سلمان رفیع کی زیر صدارت یونیورسٹی آف چائلڈ ہیلتھ سائنسز کا 16واں سنڈیکیٹ اجلاس ہوا۔ سلیکشن بورڈ کے ذریعے یونیورسٹی پوسٹ کی تعیناتی کی منظوری، سیپ سافٹ ویئر چارجز کی ری سبمیشن کی اجازت دے دی گئی۔ یونیورسٹی کو بجٹ ایلوکیشن اور آڈٹ ڈپارٹمنٹ میں پوسٹ کی منظوری، ہسٹوپیتھولوجی میں MPhil پروگرام شروع کرنے کی اجازت بھی دے دی گئی ہے۔ تفصیلات کے لیے بات کرتے ہیں محمد بلال سے۔ جی بلال، اس اجلاس کے بارے میں مزید بتائیے گا۔ بالکل، صوبائی وزیر صحت خواجہ سلمان رفیع کی زیر صدارت یونیورسٹی آف چائلڈ ہیلتھ سائنسز کا 16واں سنڈیکیٹ کا اجلاس ہوا جس میں محکمہ صحت کے دیگر افسران بھی موجود تھے۔ صوبائی وزیر صحت نے یونیورسٹی آف چائلڈ ہیلتھ سائنسز کے 15ویں سنڈیکیٹ اجلاس کے تمام فیصلوں کی توثیق بھی کر دی۔ اس موقع پر صوبائی وزیر خواجہ سلمان رفیع نے یونیورسٹی آف چائلڈ ہیلتھ سائنسز کی مین بلڈنگ کی تعمیر اور ٹریفکنگ کے حوالے سے جو تمام انتظامات کا جائزہ بھی لیا گیا اور سنڈیکیٹ اجلاس میں یونیورسٹی کے نئے آڈیٹوریم کے نام کو یونیورسٹی کے ساتھ منسوب کرنے کے حوالے سے جو توثیق ہے پروفیسر مسعود صادق کے نام پر منسوب کرنے کی جو منظوری ہے یہ بھی دے دی گئی ہے، جبکہ سنڈیکیٹ میں جو دیگر جو مطالبات ہیں وہ بھی تسلیم کر لیے گئے ہیں۔ اس موقع پر صوبائی وزیر خواجہ سلمان رفیع کا یہ کہنا ہے کہ حکومت پنجاب یونیورسٹی آف چائلڈ ہیلتھ سائنسز کی استعداد کو مزید بڑھا رہی ہے، جبکہ آئیڈیا کو یونیورسٹی آف چائلڈ ہیلتھ سائنسز کی مین بلڈنگ بر وقت مکمل کرنے کی ہدایت کی گئی ہے، جبکہ یونیورسٹی آف چائلڈ ہیلتھ سائنسز پیڈیاٹرک نرسز بنانے والی پاکستان کی پہلی طبی درسگاہ بھی ہے اور پنجاب کے تمام طبی درسگاہوں کے معاملات کے حل کے لیے یکساں پالیسی بھی لا رہے ہیں، جبکہ سرکاری اسپتالوں کے معاملات کے حل کے طبی درسگاہوں کے سنڈیکیٹ اجلاس متواتر کروانے کی ہدایت بھی جاری کر دی گئی ہے اور عوام کے ٹیکسوں سے بنائے گئے سرکاری اسپتالوں کو صحت کی بہترین علاجگاہ بنانا ہمارا عزم ہے۔ اس موقع پر صوبائی وزیر خواجہ سلمان رفیع نے یہ بھی کہا کہ سنڈیکیٹ اجلاس میں یونیورسٹی کو کالج آف فارمیسی کے قیام، ریکروٹمنٹ پروسیس، فائنینشیل ریسورسز کے لیے بجٹ کی منظوری بھی دے دی گئی ہے اور سنڈیکیٹ اجلاس میں یونیورسٹی کے نئے آڈیٹوریم کے نام کو پروفیسر ڈاکٹر مسعود صادق کے نام پر منسوب کرنے کی منظوری بھی دے دی گئی ہے۔ جی بہت شکریہ آپ کا۔ مسلم لیگ نون نے آزاد کشمیر انتخابات کے لیے امیدواروں کی حتمی فہرست جاری کر دی۔ پارلیمانی بورڈ کی سفارش پر 37 حلقوں کے لیے پارٹی ٹکٹ منظور،
सदर मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ ने उम्मीदवारों की मंजूर शुदा फहरिस्त पर दस्तखत कर दिए। मीरपुर, भिम्बर, कोटली बाग, मुजफ्फराबाद समेत मुख्तलिफ हलकों के लिए इंतखाबी टिकट भी जारी। राजा फारूक हैदर, असर बख्श चौधरी, शाह गुलाम कादिर और दीगर टिकट हासिल करने वालों में शामिल हैं। आपको बता रहे हैं मुस्लिम लीग नून ने आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी कर दी है। पार्लिमानी बोर्ड की सिफारिश पर 37 हलकों के लिए पार्टी टिकट मंजूर। सदर मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ ने उम्मीदवारों की मंजूर शुदा फहरिस्त पर दस्तखत कर दिए हैं। मीरपुर, बिम्बर, कोटली बाग, मुजफ्फराबाद समेत मुख्तलिफ हलकों के लिए इंतखाबी टिकट जारी किया गया है। राजा फारूक हैदर, अजहर बख्श चौधरी, शाह गुलाम कादिर और दीगर टिकट हासिल करने वालों में शामिल हैं। मुस्लिम लीग नून ने आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी कर दी है। आगे बढ़ें और आपको बताएं, स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान से नीदरलैंड के सफ़ीर की मुलाकात हुई। दो तरफ़ा ताल्लुकात, पार्लिमानी ताउन, तजारत, तालीम और खेलों समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया है। पार्लिमानी सिफारतकारी और दोनों ममालिक के कानून साज असम्बलियों के दरमियान ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक किया गया है। नीदरलैंड के सफ़ीर की पंजाब असम्बली के ऐवान का दौरा भी करवाया गया है। आपको बताएं कि स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान से नीदरलैंड के सफ़ीर की मुलाकात, दो तरफ़ा ताल्लुकात, पार्लिमानी ताउन, तजारत, तालीम और खेलों समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। पार्लिमानी सिफारतकारी और दोनों ममालिक के कानून साज असम्बलियों के दरमियान ताउन बढ़ाने पर भी इत्तेफाक किया गया, जबकि नीदरलैंड के सफ़ीर को पंजाब असम्बली के ऐवान का दौरा भी करवाया गया। मज़ीद इस मुलाकात का अहवाल भी जानेंगे। आपको बता रहे हैं कि स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान से नीदरलैंड के सफ़ीर की मुलाकात हुई है। दो तरफ़ा ताल्लुकात, पार्लिमानी ताउन, तजारत, तालीम और खेलों समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया, जबकि पार्लिमानी सिफारतकारी और दोनों ममालिक के कानून साज असम्बलियों के दरमियान ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक हुआ। नीदरलैंड के सफ़ीर को पंजाब असम्बली के ऐवान का दौरा भी करवाया गया। वेलकम बैक। अब आपको बताएं कि अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा कि अमेरिका ईरान सुलह के बाद अब हुकूमत पेट्रोल और डीजल की कीमत 225 रुपये फ़ी लीटर मुकर्रर करे, वरना 19 जून से मुल्क भर में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों और टैक्सेस के खिलाफ तहरीक शुरू की जाएगी। मंसूरा, लाहौर में अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ईरान और अमेरिका के दरमियान मुआहदे को खित्ते में अमन के लिए मुस्बत पेशरफ्त करार दिया। हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा कि पाकिस्तान और कतर ने इस मुआहदे में अहम किरदार अदा किया है। फ़लस्तीनियों की ज़मीन पर कब्जा कबूल नहीं, खित्ते के अमन के लिए इसराइली दहशतगर्दी का खात्मा ज़रूरी है। इस वक्त मुआहदा जिसका MOU सामने आ चुका है और बाकायदा दस्तखत की तकरीब कल होनी है अमेरिका और ईरान के दरमियान। बहरहाल ये ख़ित्ते के लिए एक अच्छी कोशिश है जिसमें पाकिस्तान ने ख़ास तौर पर और कतर ने भी किरदार अदा किया है। इसराइल इस वक्त भी गज़ा में बदतरीन खिलाफ वर्जियाँ कर रहा है, जंग बंदी की कब्ज़ा करना चाहता है गज़ा की आबादी पर। कहता है हम 70% पूरा करेंगे, अभी भी 60% पर उसकी फ़ौजें मौजूद हैं, 60-65% पे। हाफिज़ नईमुर रहमान ने हुकूमत की मुआशी पॉलिसियों को भी तनकीद का निशाना बनाया। 19 जून से मुल्क भर में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों और टैक्सों के खिलाफ तहरीक शुरू करने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि अगर हुकूमत ने कीमतों में कमी न की तो चारों सूबों में तवील धरनों का ऐलान किया जाएगा। वज़ीर आज़म 40,000 रुपये माहाना आमदनी में घर का बजट बना कर दिखाएं। पेट्रोलियम प्राइसेस सिर्फ उस कीमत पे नहीं बल्कि 225 रुपये पे अब फिक्स होनी चाहिए। और उसकी वजह यह है कि आप 116 रुपये की तो लेवी वसूल कर रहे हैं फ़ी लीटर, और एक्स रिफाइनरी कीमत तो बहुत नीचे आ जाएगी। ये पूरे पाकिस्तान के 25 करोड़ लोगों के दिल की आवाज़ है कि 225 रुपये पे पेट्रोल की प्राइस लाई जाए और डीजल भी इतना ही हो, और इसको फिक्स कर दिया जाए अगले 3 साल के लिए। अगर गवर्नमेंट ने इस तरह से प्राइस को नीचे नहीं किया तो फिर हम चारों सूबों में एक तवील धरने का ऐलान करेंगे। आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर गुफ्तगू में हाफिज़ नईमुर रहमान ने जोर दिया कि तमाम मसाइल मुज़ाकरात के जरिए हल किए जाएं। कश्मीरी अवाम के हकीकी मसाइल के हल पर तवज्जो दी जाए। कश्मीर कॉज पर कोई समझौता कबूल नहीं किया जाएगा। कैमरामैन मोहम्मद शहबाज के साथ हमजा खुर्शीद, लाहौर न्यूज़। और अब बात करें महंगाई की, तो महंगाई और गिरां फरोशी बरकरार है। ब्रॉयलर गोश्त के दाम
پھر بڑھنے لگے ہیں۔ فارمی انڈے مزید مہنگے ہو گئے ہیں۔ سبز مسالہ جات اور موسمی سبزیوں کی سرکاری ریٹ اس کے برعکس فروخت کا 424 روپے مقرر۔ فارمی انڈے 2 روپے اضافے سے 208 روپے فی درجن ہو گئے۔ مارکیٹ سرائے کے مطابق آئندہ دنوں میں برائلر گوشت مزید مہنگا ہوگا۔ 500 اور موسمی سبزیوں کی خریداری پہ مشکل۔ پرچون درجہ اول پیاز 100 جبکہ درجہ دوم پیاز 80 روپے فی کلو ہے۔ ٹماٹر 120، لہسن چائنا 450، لہسن دیسی 200 اور لہسن ہرنائی 300 روپے فی کلو دستیاب۔ ادرک تھائی لینڈ 400، لیمو چائنا 600، سبز مرچ 120 روپے فی کلو بیچی جا رہی ہے۔ آلو 60، پھول گوبھی 200، بھنڈی 140 روپے فی کلو تک فروخت کی جا رہی ہے۔ شملہ میں ضروریات کے سرکاری نرخوں پر عمل درآمد میں بھی ناکام ہے۔ عوام کو مہنگائی کا دوہرا بوجھ برداشت کرنا پڑ رہا ہے۔ عوامی سطح پر بجلی بلوں پر لگنے والے ٹیکسز پر تنقید کا توڑ۔ بجلی بلوں سے ٹیکس تفصیلات غائب کر دی گئی۔ وزارت پاور ڈویژن کی ہدایت پر بل فارمیٹ تبدیل۔ بل پر اب صرف بجلی چارجز اور ٹیکسز درج ہوں گے۔ بجلی کے بلوں سے ٹیکس تفصیلات ختم کرنے کا فیصلہ، بجلی بل نئے فارمیٹ میں جاری ہونے لگے۔ وزارت پاور ڈویژن کی ہدایت پر بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں نے بل فارمیٹ تبدیل کر دیا۔ پہلے مرحلے میں لیسکو، گیپکو اور میپکو نے بل فارمیٹ تبدیل کیا ہے۔ بل پر اب صرف بجلی چارجز اور ٹیکسز کی مجموعی رقم درج ہوگی۔ ٹیکسز کی تفصیلات QR کوڈ کے ذریعے سامنے آ سکیں گی۔ بل میں کس مد میں کتنا ٹیکس یا ایڈجسٹمنٹ ہوئی اس کی تفصیل نہیں ہوگی۔ بجلی بلوں میں جنرل سیلز ٹیکس، فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ، ڈیوٹیز اور سرچارجز کا الگ الگ ذکر نہیں ہوگا۔ بجلی کے ہر بل پر سبسڈی کا اضافی ہیڈ شامل کر دیا گیا ہے۔ بجلی کے بلوں میں 3 QR کوڈ شامل کیے گئے ہیں۔ بلوں کے فارمیٹ میں تبدیلی متعدد ٹیکسوں پر تنقید کے بعد کی گئی۔ پاور ڈویژن کا کہنے کے صارفین کی شکایات کے بعد بل فارمیٹ کو اثر نو ترتیب دیا گیا۔ نئے بل میں معلومات کو منظم انداز میں پیش کیا گیا۔ پنجاب کی سرکاری جامعات میں مصنوعی ذہانت کا 3 کریڈٹ آورز کورس متعارف کروانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ پنجاب HEC کی پبلک سیکٹر یونیورسٹیز کو AI کورس کروانے کی ہدایات کی گئی ہے۔ انٹروڈکشن ٹو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کورس تمام ڈگری پروگرامز میں شامل کیا جائے گا۔ پنجاب کی جامعات کے وائس چانسلرز کی مشاورتی اجلاس میں کورس متعارف کرانے کی منظوری۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ پنجاب کی سرکاری جامعات میں مصنوعی ذہانت کا 3 کریڈٹ آورز کورس متعارف کرانے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ مزید تفصیلات بتائیں گے عاطف پرویز۔ جی عاطف بتائیے گا۔ جی بالکل، پنجاب کی سرکاری جامعات میں طلباء کو مصنوعی ذہانت کا 3 کریڈٹ کا لازمی کورس ہے جو ہے وہ قرار دیا گیا ہے۔ پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن نے تمام پبلک سیکٹر یونیورسٹیز کو AI کورسز نافذ کرنے کی ہدایت جاری کر دی ہے۔ انٹروڈکشن ٹو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کورس تمام ڈگری پروگرام میں شامل کیا جائے گا۔ ہائر ایجوکیشن کمیشن پاکستان کی ایڈوائزری کی روشنی میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ پنجاب کی جامعات کے وائس چانسلر کے مسابقتی اجلاس میں کورس متعارف کرانے کی منظوری دی گئی۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی یونیورسٹی لاہور نے AI کورس کے 3 مجوزہ موضوع تیار کیے ہیں۔ پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن کے 45ویں اجلاس میں کورس آؤٹ لائنز کی منظوری دی گئی۔ AI کورس تمام متعلقہ ڈگری پروگرامس میں مرحلہ وار نافذ کیا جائے گا۔ جامعات کو ہدایت AI کورس کو HEC پالیسی کے مطابق فوری نصاب کا حصہ بنانے کے حوالے سے ہدایت کر دی ہے۔ طلباء کو مصنوعی ذہانت کی بنیادی تعلیم اور جدید ٹیکنالوجی ہم آہنگ کرنے کا اقدام کیا ہے، یہ کہنا ہے پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن کے حکام کا۔ پنجاب کی تمام سرکاری جامعات نے AI تعلیم کے فروغ کے لیے باضابطہ مراسلہ جاری کر دیا ہے۔ پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن نے کورس آؤٹ لائن تمام پبلک سیکٹر یونیورسٹیز کو ارسال کر دی ہے۔ جدید دور کے تقاضے سے ہم عام گریجویٹس کی تیاری کے لیے لازمی قرار دیے گئے۔ پنجاب کی اعلیٰ تعلیم اور وسیع مصنوعی ذہانت کو مرکزی اہمیت دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے، یہ کہنا ہے کہ HEC کے حکام کا تمام سرکاری جامعات کو ایجوکیشن میں مراحل میں